الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ خندق کے بعد نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ایسے معاملات کا سامنا ہوا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے بیش بہا ایسے اعمال بطور نمونہ رکھ دیے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت کے حصول کا باعث بھی ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بھی۔ غزوہ خندق کے بعد جو ایک اہم مرحلہ پیش آیا وہ تھا غزوہ بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں اور ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرا دی کہ جو شخص بھی سمعنا و اطعنا پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اب بنو قریظہ کے متعلق یہ تمام تر پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اگر آپ میں یاد ہو کہ غزوہ خندق کے دوران ہم نے دیکھا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اس لیے اب ان کے خلاف جو ہے یہ معرکہ آرائی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا جھنڈا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے آگے روانہ کیا۔ بنو قریظہ نے جب انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی بھی کی۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی فوراً تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ تک پہنچنے کے لیے نماز کو مؤخر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں میں پڑاؤ ڈالا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص معیت نازل ہوئی، کیونکہ جب بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو، اللہ کے دین کی سربلندی کے کام کرنے والوں کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے، ان کے معاملات میں انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آگے بڑھ کر دفاع کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کا، اپنے انبیاء کا اور تا قیامت دین کے کام کرنے والوں کا۔ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنی گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے، انہیں لڑائی کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ان کے کچھ حلیف بھی تھے۔ اچھا، عربوں کے ہاں یہ جو حلیف کا ایک معاملہ تھا نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپس میں کچھ معاہدے طے ہو جاتے تھے قسمیں کھا کر، اور یہ عربوں کی خاصیت ہے، چاہے آپ یہود کی مثال لے لیں، اہل مکہ کی مثال لے لیں، مشرکین کی، کہ یہ عہد کی بڑی پابندی کرنے والے تھے۔ مطلب اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، جنگی اعتبار سے ہو گیا ہے، دوستی نبھانے کے اعتبار سے ہو گیا ہے، کچھ لین دین کے معاملے میں ہو گیا ہے، تو یہ جان تک چلی جاتی تھی لیکن معاہدہ نہیں توڑتے تھے۔ بہرحال کیا ہوا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ ابو لبابہ کے ان کے حلیف ہوں گے، تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر یہود کے مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ کیونکہ ہر طرف سے گھیرے جا چکے تھے نا یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر نہیں مانو گے، ہتھیار نہیں ڈالو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اس طرح اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے۔
چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کی ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ان کا معاملہ ابو لبابہ کا تو ٹھہر گیا کہ وہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود باندھ لیا۔ اب جدھر بات ہے بنو قریظہ کی، بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے کیونکہ تقریباً 25 روز گزرنے کے قریب تھے۔ اب 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب آپ ہمارے معاملے میں جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ کر لیں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ اب اس کے معاملے میں ہم نے تفصیل تو نہیں دیکھی، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ بنو قینقاع کے معاملے میں کیا ہوا تھا۔ سو بہرحال وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا تھا، اپنے احسانات کا معاملہ فرمایا تھا، تو انہوں نے انہی احسانات کے معاملے میں بات کی کہ ہم پر بھی احسان کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر یہ احسان کیا کہ ان سے کہا کہ کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اچھا یہ اوس کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے کہ وہ ہمارے سردار رہ چکے ہیں، کیونکہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نا بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، پچھلے لیکچر میں یہ بات ہو چکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اگر ہمیں یاد ہے تو انہیں غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا ان کے بازو پہ اور بڑی رگ کٹ گئی تھی ان کی۔ اب وہ جو زخم ان کو لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، بہت زیادہ شدید بیمار تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تب تک زندہ رکھیں جب تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، کیونکہ انہیں بڑا غم تھا کہ انہوں نے کیوں غداری کی۔ سو بہرحال کہا جاتا ہے کہ انہیں سوار کر کے لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے یعنی اوس سے کہا کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ چنانچہ وہ لوگ اٹھ کر ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے معاملے میں فیصلہ کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ سو اس طرح کیا ہوا کہ ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھیں ان کے گھر میں عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا، پھر مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، وہاں ایک ایک گروہ کو لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ یہ صرف مردوں کو قتل کیا گیا تھا، عورتوں اور بچوں کو نہیں۔ نابالغ مردوں نابالغ لڑکوں کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 400 اور کہا جاتا ہے 600 یا 700 کے درمیان تھی، یہ مختلف آراء ہیں۔ اچھا اب انہی کے درمیان بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ اب یہ وہ خبیث انسان تھا کہ جس نے غزوہ خندق کی ابتدا بھی کی، اور یہی وہ تھا کہ جس نے بنو نذیر کو ابھارا تھا کہ تم غداری کرو، کہ تم بھی جو ہے وہ عہد شکنی کرو۔ یہ وہ بندہ، اس نے بہت سی شیطانیاں کیں اور بالآخر یہ بھی انہی کے ساتھ مارا گیا۔ اچھا ایک اور چیز یہ ہوئی کہ اس میں ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ عورت کیوں قتل کی گئی؟ اس کو قصاص میں قتل کیا گیا تھا کیونکہ اس عورت نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ بہرحال ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے، 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں، درخت اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت جو ہے فوجیوں پر تقسیم کر دیا۔ جو پیدل تھے اس کا ایک حصہ، جو شہ سوار تھے اس کے 3 حصے۔ اب یہ تمام جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اتارا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے، مال فیح کیسے تقسیم کیا جائے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کی تقسیم ہو گئی۔ اب کیا ہوا کہ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ کس طرح سے کہ وہ مسجد نبوی کے خیمے میں تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں، تو ان کے اوپر سے نا ایک بکری گزر گئی اور بکری نے اسی زخم پر اپنی پاؤں مار دیا جہاں ان کے بہت شدید زخم آیا ہوا تھا، تو جس سے وہ جو رگ جس پہ زخم آیا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ہڈی ٹوٹ گئی اور اس قدر خون نکلا کہ وہ بہہ پڑا خون ان کے جسم سے، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کی وفات ایسی ہوئی
کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات پر عرش الہی لرز اٹھا تھا۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا تھا، فرشتے بھی ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ کیسی قابل رشک موت ہے کہ جس موت پر عرش بھی لرز گیا اور فرشتے بھی جنازہ پڑھنے کے لیے شامل ہوئے۔ یہ موت جو ہوتی ہے ایسے لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اپنا آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کرنے کو ہمتاً گوش تیار رہتے ہیں، جنہوں نے حقیقتاً قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایسی موت سے دور ہیں یا ہمارے لیے ایسی موت مقدر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ ہو جائے، وہ ایمانی غیرت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شدت کی محبت آ جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے جنازوں میں بھی فرشتے اتر آئیں اور عرش الہی لرز اٹھے۔ بہرحال اب ابو لبابہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی، یعنی وحی نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بشارت دی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے مبارک دینے کے۔ اچھا، یہ صحابہ کے اندر نا یہ چیز بڑی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ہم سیرت دیکھتے ہیں نا ان کی، تو اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا نا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، ایسے دیوانہ وار بھاگے جاتے تھے اس کو مبارک دینے کے لیے کہ مبارک ہو آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہمیں کسی انسان کے گناہ کے بارے میں پتہ چل جائے نا، اور پتہ چل بھی جائے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، ہم ساری زندگی اس کو تانا دینا نہیں چھوڑتے، ہاں تم تو پہلے تو ایسے تھے، ابھی نیک بنے ہو نا۔ اور صحابہ اس کے برعکس تھے، دوڑے دوڑے جاتے تھے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، اتنے خوش ہو کے جا کے مبارک دیا کرتے تھے۔ بہرحال جب لوگ آئے نا تو حضرت ابو لبابہ کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مجھے کوئی نہ کھولے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھول دیا۔ اب اس کے بعد بہت سے اور بھی واقعات اس کے درمیان پیش آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایک معاملات جو ہیں وہ گاہے بگاہے پیش آتے رہے۔ اب ہم جس پہ بات کریں گے یہ ایک ایسے غزوے کے متعلق بات ہوگی جس میں 2 اہم ترین معاملات پیش آئے، جس کا تعلق اگر ہم کہہ لیں نا کہ کسی بھی انسان کی عمومی طور پہ زندگی سے ہو، اگر اس طرح کے واقعات سے، تو انسان بہت دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس بھی ہونے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اس پر دنیا تنگ ہو گئی ہے، اب اس کو موت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ 2 حادثات ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ثابت ہوئے کہ ہمیں سکھا گئے کہ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط رکھیں، اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے ہیں، دین اسلام کے ساتھ سچے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خاطر ایسے آگے بڑھ کر آپ کی حمایت کرے گا کہ تا قیامت آپ کا ذکر خیر باقی رہ جائے گا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں اس غزوے کے متعلق جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، یہ ہے غزوہ بنو مصطلق۔ اچھا، غزوہ بنو مصطلق جو ہے، بنو مصطلق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ جو تھے وہ عام طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ جو تھی یہ قریش کی طرفدار تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا نا کہ یہ آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کروائی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام، کہا جاتا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا پھر کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو مصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 700 صحابہ تھے، اور بنو مصطلق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہنچ کر آپ نے مریسع نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، یہ جو غزوات کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جب بھی عورتوں یا بچوں کی بات آتی ہے نا، تو یہ ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، ان کی کسی قسم کی ہرزہ سرائی نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اصولوں میں اس بات کی خاص تاکید کیا کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا، یعنی اس پر ہتھیار نہیں اٹھانا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ عورتوں کی باقاعدہ عزت کی جاتی تھی، انہیں بہت عزت کے ساتھ قید میں لایا جاتا تھا، بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا جاتا تھا۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ اب قیدیوں میں جب بہت سے قیدی جمع کر لیے گئے تو ان میں رئیس حارث بن زرار یہ حارث بن زرار جو تھا یہ صحابی رسول نہیں تھا۔ اصل میں صحابہ کا نام لیتے لیتے وہ ایک تکرار ایسی بن جاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کسی شخص کا نام آتا ہے تو آٹومیٹکلی لگتا ہے کہ شاید کسی صحابی کی بات آ گئی۔
تو بہرحال قیدیوں میں بنو مستلق کے رئیس حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنو مستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کی عزت و عصمت کس طرح سے رکھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اب ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے یعنی بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیا۔ بہرحال یہ جو ہے غزوہ بنو مستلق، یہ اس کی مختصر سی روداد ہے۔ اب جو میں نے بات کی نا کہ 2 حادثے ایسے پیش آئے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تربیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ پہلا حادثہ جو پیش آیا نا یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا قول اس اعتبار سے پیش آیا، اس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اچھا، اب یہ بھی اس غزوے میں شریک تھا، اس نے یہ پروپوگنڈا کیا اور یہ جملہ اس نے اپنے منہ سے نکالا کہ جب میں واپس جاؤں گا اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلت والا کہا۔ اچھا، اب اس کے پیچھے بھی ایک لڑائی ہوئی تھی، اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حریف کے اندر نا مریسے کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری شخص جو تھا اس نے آواز لگائی کہ ہائے انصار کے لوگوں، اس پر مہاجر نے آواز لگائی ہائے مہاجر۔ یہ سن کر دونوں جو فریقین تھے وہ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں پڑھ کے دونوں کو جو ہے وہ روک دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ چنانچہ لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹ گئے۔ اب اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی۔ اب اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں نکلے تھے، اب یہاں آ گئے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی جو تھا نا، جب اس کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا۔ اب اسی غصے میں اس نے یہ بات کہی کہ واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے قریش کو، یہود کو یہ بات بھی کہی کہ یہ مصیبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ اس کو تم نے خود اپنے گلے ڈالا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے ساتھ لین دین بند کر دو، ان کے ساتھ اپنے معاملات ختم کر دو، ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لو، یہ خود ہی تمہارا شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب یہ اس کا پروپیگنڈا تھا۔ اب جس وقت یہ بات ہو رہی تھی تو ایک مضبوط ایمان کے نوجوان نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام بتایا جاتا ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دے دی کہ آپ کے بارے میں عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کو بھلا بھیجا، اس نے آ کر اللہ کی قسم کھا لی اور کہنے لگا میں نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقین اتار دی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ آپ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا۔ انسان بظاہر جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں۔ بہرحال اب اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، یہ خالص مومن تھے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ میرے والد ایسے کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے والد جو ہیں وہ غزوہ سے واپس آ رہے ہیں اور مدینہ میں داخل ہونے لگے ہیں، تو یہ تلوار سونت کر اپنے والد پر کھڑے ہو گئے مدینہ کے باہر ہی۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم میں آپ کو تب تک مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ذلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا نہیں کہہ دیتے، اور نہ ہی تب تک اجازت دوں گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب یہ دیکھیں ایک مخلص مومن کی مثال ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو اس کا سگا باپ ہے، لیکن اس نے اس پر تلوار کیوں سونپی ہے؟ اس لیے سونپی ہے کیونکہ وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ بظاہر اگرچہ اس کا باپ ہے، لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ عبداللہ بن ابی منافق کو اجازت دے دو، لہٰذا اس نے پھر اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب ایک تو یہ معاملہ پیش آیا۔ اب جو دوسرا واقعہ پیش آیا نا، یہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جو واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ وہ ضرورت کے لیے نکلیں اور واپس آ کر جب انہوں نے اپنے گلے میں ٹٹولا تو ان کا ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہاں تلاش کرنے کے لیے چلی گئیں اور پا بھی لیا۔ لیکن اسی دوران جب وہ گئی ہوئی تھی تلاش کرنے کے لیے، لشکر کوچ کر گیا، اور جو آپ کا ہودج تھا وہ لوگوں نے یہ سمجھ کر اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا کہ آپ اس میں موجود ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ چونکہ آپ اس وقت ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں ہے ہی نہیں۔ لہٰذا کیا ہوا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ وہاں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آ جائیں گے۔ اب بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے آ رہے تھے اور اہل لشکر کی گری ہوئی چیزیں جو ملتی تھیں اس کو اٹھا رہے تھے، وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا۔ قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے، اور یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال رہا تھا۔ اب اس پورے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے آپس میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے کیا کیا؟ جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان کو بھی دھوکے میں لے آیا وہ۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں۔ اچھا، اب انہیں اس واقعے کا کچھ نہیں پتہ کہ ان کے خلاف نعوذ باللہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ تقریباً 1 مہینہ بیمار رہی ہیں۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپوگنڈس سے موجیں مار رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ خبر نہ تھی۔ ہاں، لیکن انہیں ایک بات کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی نا، وہ مہربانی اب نہیں تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس چلے جاتے کہ یہ اب کیسی ہیں، بس بیٹھتے نہیں تھے ان کے پاس۔ پھر اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی۔ لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، یعنی طلاق دے دیں، اشارتاً کہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں، وہ کھرا سونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو لونڈی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بریرہ کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی، بہت بھولی بھالی ہیں، حتیٰ کہ بس اتنا ہے کہ جب آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بکریاں آ کر آٹا کھا جاتی ہیں، اتنی معصوم سی ہیں، بھولی بھالی سی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوکن ہیں، انہوں نے بھی اچھی گواہی دی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی اچھی گواہی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عائشہ میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھیں۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ بہرحال اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی، کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے ان کو خاموش کروایا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تھیں۔ ایک رات قضائے حاجت کے لیے نکلیں، ساتھ میں ام مستہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ وہ چادر میں پھسلیں تو اپنے بیٹے مستہ رضی اللہ عنہ کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا، کہا کہ آپ کو نہیں پتہ مستہ اصحاب بدر میں سے ہے، یعنی جنہوں نے بدر میں شرکت کیا، آپ انہیں کیوں بددعا دیتی ہیں؟ تو اس پر ان کی والدہ رو پڑیں اور انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا، بتلایا کہ ان کا بیٹا مستہ بھی یہی بات کہتا ہے، یعنی وہ بھی ان میں شامل ہے کہ جنہوں نے آپ پر تہمت لگائی۔ حضرت مستہ نے تہمت تو نہیں لگائی تھی، لیکن ان باتوں میں ضرور آ گئے تھے۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس چلی گئیں، اور جب یقینی طور پر اس بات کا یقین ہو گیا تو بہت زیادہ رونے لگ گئیں، خوب روئیں، 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسو کی جھڑیاں رکیں۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری براءت ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچا سمجھ بھی لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں نے اعتراف کر لیا کسی چیز کا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے جس چیز کا میں اعتراف کروں گی، اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت وحی نازل ہو گئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر ان کی ماں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی ان کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورۃ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ سے لے کر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور براءت کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا گیا کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن اسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمنہ بنت جہش حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں، کیونکہ ان کے قدم پھسل گئے تھے اور تہمت تراشی میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، انہیں دنیا میں کوئی سزا نہیں دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، کامیاب صرف وہ ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے۔ تو دیکھیں یہ 2 واقعات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، ہمیں کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی ترین چیز اور سب سے نازک ترین چیز اس کی عزت و عصمت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خاطر کھڑے ہونا چاہیے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا۔ مومن کا آئینہ ہے، اسے نقصان سے بچاتا ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے۔ ہم کسی بھی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، اور ہم کوئی بھی اچھی بات کہنے لگے جھجک جاتے ہیں، جبکہ ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان سچا ہے۔ تو ہمیشہ ایک مومن کا دفاع کرنے والے بنیں، بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے وہ حق ادا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کا دوسرے مومن پر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر وہ کام کریں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک بہترین مومنانہ صفات پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب اتنی بڑی شخصیت پر تہمت لگی اور انہوں نے صبر کیا اور اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑا، تو انہوں نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے رویوں کے تابع نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر زندگیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ایسی مثالیں قائم کریں کہ رہتی دنیا تک ہمارا ذکر خیر باقی رہ جائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد علم الشریعة غیث سح وابله
فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.